تا قسط کا خلاصہ وہ عہد نبھانے والوں میں سے تھی، توڑنے والوں میں سے نہیں۔ وہ رشتے نبھانے جانتی تھی اور آج تک رشتے ہی تو نبھاتی چلی آ رہی تھی۔ کیسی تھی وہ لڑکی؟ قسط نمبر 47 زرد دھوپ منڈیروں سے اتر آئی تھی۔ دیوار پر پھیلی گلابی پھولوں والی بیل زردی مائل ہو رہی تھی۔ پھولوں کا عکس ایک عجیب سی چھپ دکھا رہا تھا۔ ہوائیں سرسراتی ہوئی گزر رہی تھیں۔ لان میں بیٹھے ہوئے اسے یہ قطعی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ کیوں؟ ابھی ابھی اسے یوں لگا تھا جیسے جگنو نے اسے کہا ہو، جانیہ تمہارے بال کتنے خوبصورت ہیں اور تمہارے گالوں میں پڑتا ڈمپل یقین کرو پاگل کر دیتا ہے مجھے۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں اپنے سینے میں چھپا کر کہیں دور لے جاؤں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ ہم ہوں، ہمارا پیار اور ہمارا چھوٹا سا گھر۔ جانیہ اور جگنو کے اس آنگن میں تیسرا کوئی نہ ہو جو ہمیں ڈسٹرب کرے۔ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ ہمارا ہر دن عید اور ہر رات شب برات ہو۔ جگنو اپنی جانیہ کو اتنا پیار دے گا کہ وہ سب کچھ بھول جائے۔ سب کچھ اگر یاد رہے گا تو جگنو اور جگنو کا پیار۔ اس نے گردن گھما کر اپنی پشت پر بکھرے ہوئے سیاہ ناگن جیسے بالوں کو دیکھا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال زمین کو چھو رہے تھے۔ اب تو جگنو کی یادیں ہی رہ گئی ہیں۔ اس کی باتیں کیوں میری سماعتوں میں گونجتی ہیں؟ مت پاگل کرو مجھے جگنو، پلیز رحم کرو اپنی جانیہ پر خدا کے لیے۔ اس نے دکھ سے کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں پر رکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں سے سمندر پھوٹ پڑا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے، مگر یہ بھی اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر وہ خودکشی کرتی تو قیامت کے روز اپنے رب کو کیا جواب دیتی؟ وہ روتے ہوئے اٹھی اور صحن کا چکر لگا کر سیڑھیوں پر بیٹھ کر خالی ویران آنکھوں سے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس کا سڈول گداز بدن سوکھ گیا تھا، ہنسی چھن گئی تھی۔ اب وہ نہیں تھا تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جانیہ تم اتنی چپ کیوں ہو؟ تم ہنستی کیوں نہیں ہو؟ جانیہ ہنسو نا پلیز۔ جب تم ہنستی ہو نا تو گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ وہ گھٹنوں میں چہرہ دے کر بلک پڑی۔ بہن دیر رو چکنے کے بعد وہ برآمدے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے چلتے چلتے خود سے کہا تھا، جدائی اذیت ناک ہوتی ہے۔ جسم اور روح قریب کی آگ میں جلتے ہیں اور یوں ہی جلتے جلتے ایک دن راکھ ہو جائیں گے۔ تم نہیں لوٹو گے۔ کون جانے کب تک لمبی جدائی کی اذیت سہتے رہیں گے۔ یہ تنہائیاں وہ کاٹتے ہیں جو ہر قدم پھانس چبوتے ہیں، بدن کو زخمی کرتے ہیں جن سے لہو رستا ہے۔ تمہیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ کب آئے گا جانیہ کا خیال؟ کب آؤ گے اپنی جانیہ کے پاس؟ وہ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ کر بلکنے لگی۔ اپنے کمرے کے ہر شے سے اسے جگنو کے لمس کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ جب وہ اٹھی تو شام رات میں بدل گئی تھی۔ وہ واش روم میں گئی، فریش ہو کر نکلی۔ اس نے گیلے بال یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دیے، ان سے بارش کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اس نے ایک نظر خود پر ڈالی اور کمرے سے نکل آئی۔ مسلسل روتے رہنے سے اس کا چہرہ سوج گیا تھا اور آنکھوں کے پوٹے بھاری ہو رہے تھے۔ اس نے کمروں کی لائٹس آن کی اور پھر برآمدے کی۔ وہ صحن میں آ گئی تو ایک دم اس کے عقب میں آواز ابھری، جانیہ مغرب کے وقت کھلے سر باہر مت نکلا کرو اور خاص کر گیلے بالوں کے ساتھ۔ یہ وقت اوپر کی چیزوں کا ہوتا ہے۔ جانیہ میری چندا، آئندہ احتیاط کرنا۔ جگنو۔ اس نے عقب میں مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا تو وہ ایک بار پھر سے تڑپ گئی۔ جگنو کہاں ہو؟ پلیز آ جاؤ اپنی جانیہ کے پاس۔ آ کر دیکھو کتنی تنہا ہے وہ، اندھیرے سے خوف زدہ ہوتی ہے، بہت ڈر لگتا ہے تنہائی سے۔ آ جاؤ پلیز، آ جاؤ۔ اس کے اندر بے سکونی، بے چینی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کیا کہ وہ موت کی بھیٹ چڑھ جاتی۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے زندگی یوں ہی غم کی سلیپ پر چڑھتے چڑھتے گزر جائے گی۔ ہلکی ہلکی آواز چل رہی تھی، پتوں کی تالیاں بجنے لگیں تو ماحول میں خوف سا پیدا ہو گیا۔ اس کا دل دہل گیا۔ وہ خوف زدہ سی ہو کر ایک بار پھر سے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کھڑکیاں دروازے بند کر لیے اور گھٹنے پیٹ میں دے کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے برسات کی جھڑی لگ گئی تھی۔ جگنو، اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹا، مجھے اتنی کڑی سزا نہ دو کہ جی بھی نہ سکوں۔ میں نے چاہا خود کو تمہاری نفرتوں میں گم کر دوں، مگر تمہاری محبت، تم سنگ گزرے لمحے مجھے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔
مجھے یاد ہے تو تمہاری محبت نفرت نہیں، مجھے ہر لمحے تمہاری یاد تڑپاتی ہے۔ میں تمہارے لوٹ آنے کی دعائیں مانگتی ہوں کہ تم کب آؤ گے پاکستان لوٹ کر اپنی جانیہ کے پاس۔ یہ آنکھیں ہر لمحہ تمہاری دید کو ترستی رہتی ہیں جگنو۔ اس نے برستی آنکھوں سے جگنو اور اپنی شادی کی تصویر کو دیکھا۔ نیو بلیو سوٹ میں جگنو کا نکھرا نکھرا چہرہ تازہ گلاب کی طرح لگ رہا تھا۔ جانیہ سرخ لہنگے میں گڑیا سی دکھائی دے رہی تھی۔ جگنو کے پہلو میں شرمائی لجائی سی جانیہ آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ جگنو کی آنکھوں سے چھلکتا پیار جانیہ کو ایک بار پھر رلا گیا۔ تصویر دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ وہ کیوں جدائی کی راہ چن بیٹھا تھا کہ اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے ہمیشہ کی علیحدگی کے بدلے جدائی کی سزا کاٹنا منظور کی تھی۔ اس نے بہت واسطوں کے بعد جگنو کو طلاق دینے سے روکا تھا، ورنہ تو ملن کے سب امکان ہی ختم ہو جاتے۔ اس نے جگنو سے الگ رہنے کی قربانی دے دی تھی، لیکن اس کے بعد اس پر جیسے غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ کا وجود پاؤں لہولوان ہو گئے تھے۔ اسے اس وقت کا انتظار تھا جب جگنو آ کر اس کے زخمی وجود پر اپنے لب رکھ دیتا تو وہ پھر سے جی اٹھے گی۔ وہ سسکتی رہی، پر اس دل کو کیسے سمجھاتی کہ جو جگنو کے بغیر بہلتا ہی نہیں تھا۔ جگنو ہی تو اس کا سب کچھ تھا، جو ظالم وقت اور حاسدوں سے اس نے چھین لیا تھا۔ ہوا نے زور پکڑ لیا تھا، شاید آندھی آ رہی تھی۔ ہوا کے تھپڑ کھڑکی اور دروازوں پر پڑتے تو اس کے رونے میں روانی آ جاتی۔ اس نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اور شادی کے بعد کبھی تنہا نہیں رہی تھی، مگر اب اسے تنہا ہی رہنا تھا اور خود کو بہادر بھی بنانا تھا۔ لیکن اس سب کے لیے بہت لمبا عرصہ درکار تھا کہ وہ خود زمانے کے مطابق ڈھال سکتی۔ اس نے وجود کو بازوؤں کے گھیرے میں سمیٹ لیا اور خود سے بولی، جگنو، میں نے اپنے خدا سے اتنی دعائیں مانگی ہیں تمہاری واپسی کی، لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہیں۔ اگر اس کا رونا کوئی دیکھ لیتا تو دل پھٹ جاتا۔ وہ جگنو جو ایک آنسو اس کی آنکھ میں نہ دیکھ سکتا تھا، آج اس کی آنکھوں غم کا دریا سونپ دیا تھا اور اپنی جان سے عزیز اپنی زندگی اپنی جانیہ کو بھول بیٹھا تھا۔ ہجر میں خواب رلاتے ہوں کہاں ہوتے ہو، لوٹ کر کیوں نہیں آتے ہو کہاں ہوتے ہو، مجھ سے بچھڑے ہو تو محبوب نظر ہو کس سے، آج کل کس کو مناتے ہو کہاں ہوتے ہو، شب کو تنہائی میں اکثر یہ خیال آتا ہے، اپنے دکھ کس کو سناتے ہو کہاں ہوتے ہو، سرد راتوں میں تمہیں کیسے بھلا سکتا ہوں، آگ سی دل میں لگاتے ہو کہاں ہوتے ہو، شہر کے لوگ بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اب بہت کم نظر آتے ہو کہاں ہوتے ہو۔ اماوس کی رات ان کے ان لمحوں میں جب ہوا درختوں کے پتوں سے ٹکرا کر سائیں سائیں کرتی تھی تو وہ خود خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی اور جگنو کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ وہ اسے پکارتی تھی، بلکتی تھی، مگر جگنو نے اپنی سماعتوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ وہ بے خبر ہو گیا تھا جانیہ کی طرف سے، جانیہ کی کوئی آہ و بکا اس تک نہ پہنچتی۔ وہ گزرے وقت کو یاد کرتی، لیکن اب ویسا کچھ بھی نہیں باقی رہا تھا۔ اسے یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ اب وہ الگ ہو گئے ہیں، اب وہ کبھی نہیں مل سکیں گے۔ جگنو بہت ضدی تھا اور اس ضد کا نتیجہ ان کی جدائی تھا۔ اس کا ذہن الجھتا رہا۔ جگنو کو پھر سے ویسا ہی بنانے کے لیے نئی ترکیبوں کے تانے بانے میں الجھا رہنا۔ وہ بے سکون رہنے لگی تھی اور یہی بے سکونی سے اذیت دیتی تھی۔ روتے روتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں اور اگلے چند لمحوں میں وہ دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی تھی۔ جانیہ، میری چندا، تم رو رہی ہو، اپنے جگنو کے لیے رو رہی ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو اپنے جگنو کے لیے ہیں۔ جگنو نے کبھی اپنی جانیہ کی آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دیا اور اب میری چندا اشکوں میں نہا گئی۔ جانیہ، تمہارا جگنو بہت برا ہے نا، اپنی جانیہ کو بہت ستایا ہے، بہت اذیت دی ہے نا، تو تمہارا جگنو ابھی نہیں جانیہ کے پاس لوٹ آیا ہے۔ دیکھو، آنکھیں کھولو، تمہارا جگنو آ گیا ہے۔ تم اپنے جگنو کو جو چاہے سزا دو، مگر آنکھیں کھول کر دیکھو اپنے جگنو کو۔ جانیہ، پلیز۔ جانیہ کی آنکھوں میں ارتاش پیدا ہوا اور لبوں کی پھڑپڑاہٹ اسے جگا رہی تھی۔ آنکھوں کے پیوٹے مسلسل رونے کی وجہ سے بھاری ہو گئے تھے۔ وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ تمہارا جگنو بھی اپنی جانیہ کے بغیر بالکل خوش نہیں ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا ہے، بہت اداس، بہت تنہا ہے تمہارا جگنو۔ آ جاؤ جانیہ،
اپنے جگنو کے سینے پر سر رکھ کر گہری نیند سو جاؤ۔ آؤ نہ جانیا، اپنے جگنو کے پاس آؤ نہ، جگنو کی باہوں میں آ جاؤ۔ چھپا لوں گا اپنی جانیا کو سب کی نظروں سے۔ ان حسودوں کی وجہ سے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ یہ دوریاں انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں۔ ہمارے درمیان دوریاں مٹ گئے، فاصلے اور جانیا اور جگنو پھر ایک ہو جائیں گے۔ اب ہم دونوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ جگنو کی مدھم مدھم آواز جانیا کے سماعتوں میں رس انڈیل رہی تھی اور اس کے بے جان وجود میں زندگی دوڑنے لگی تھی اور بے قراری سے کئی بوسے اس کے گانوں کے لے ڈالے تھے۔ سوکھے گالوں میں جیسے خون دوڑنے لگا۔ جگنو نے اسے خود سے اور قریب کر لیا تھا۔ ایسا کیوں ہوا؟ آؤ اپنے جگنو کے سینے سے لگ جاؤ، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ جگنو، اس نے سسکی لی تھی اور آنکھوں سے سیل رواں جاری ہو گیا۔ جگنو دھیرے دھیرے نظم پڑھنے لگا۔ پھر آ گئی ہے رت، تمہیں خبر بھی نہیں، خبر مجھے بھی نہیں تھی کہ رات پچھلے پہر کسی نے مجھ سے کہا جاگ اے دریدہ جگر، نشتا ہے سر دہلیز کوئی بام در، بدل چکا تھا سبھی کچھ تمہارے جاتے ہی، فلک کا چاند زمیں کے گلاب راکھ ہوئے، وہ راکھ خواب ہوئی پھر وہ خواب راکھ ہوئے، تم آ سکو تو میں سمجھوں تمہارے آتے ہی، ہر ایک نقش وہی آج بھی ہے جو کل تھا، یہ راکھ خواب بنے خواب پھر گلاب بنے، ہر ایک ستارہ مژگاں سے مہتاب بنے، برس فراق کا جیسے وصال کا پل بنے۔ جگنو کی خوبصورت آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ کچھ اور زیادہ ملول ہوا تو جانیا کی ٹھوڑی پر لب رکھتے ہوئے بولا، جانیا، میں بھی بہت تڑپا ہوں تمہارے لیے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ تمہیں یاد کرتے ہوئے گزری ہے۔ میں بھی بہت رویا ہوں اپنی جانیا کے لیے۔ میری چندا، میری بات کا یقین کرو، اپنے جگنو کی جانیا۔ جگنو کے آنسو جانیا کی گردن میں جذب ہو رہے تھے اور جگنو کی گہری گہری سانسیں اسے مدہوش کیے جا رہی تھیں۔ جانیا، ایک نظر، بس ایک نظر سے جگنو کی آنکھوں میں یقین سے دیکھ لینا، تمہیں اپنے جگنو نے یقین آ جائے گا۔ جانیا، چندا، تمہاری بے یقینی جگنو کو مار ڈالے گی، ورنہ جگنو کی زندگی کی آس ٹوٹ جائے گی۔ جانیا، ٹوٹ جائے گی۔ جگنو، بہت بلند چیخ کے ساتھ جانیا کی آنکھیں کھل گئیں۔ جگنو، میری جان، میرا جگنو، کیا ہوا ہے آپ کو؟ اپنی جانیا کو بتاؤ نا جگنو۔ اس نے جگنو کی تلاش میں ہاتھ ادھر ادھر مارے، نگاہیں اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں، لیکن جگنو کہیں نہیں تھا۔ وہ صرف ایک خواب تھا، وہ خواب میں سے دیکھ رہی تھی، اسے سوچتے سوچتے سو گئی تھی، وہی سب خواب میں نظر آ گیا۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا جگنو، کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہوا تو آپ کی جانیا اپنے جگنو کے بنا مر جائے گی، مر جائے گی، مر جائے گی۔ اس کی آواز مدھم ہوتی جا رہی تھی اور الفاظ دم توڑتے جا رہے تھے۔ پھر اس نے ہمت مجتمع کی، خود میں سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور جگنو کا نمبر ڈائل کیا تو پاور آف جا رہی تھی۔ بہت دیر تک ٹرائی کرتی رہی، پھر موبائل پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ اس کی سسکیوں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بلک پڑی۔ اب یہ رونا تو عمر بھر کے لیے اس کا نصیب بن گیا تھا، کیونکہ جگنو اس سے رابطہ ختم کر چکا تھا۔ سبھی اشک آنکھوں میں آ گئے، نہ چھپا سکی نہ بتا سکی، وہ جو راز تھا وہ کھل گیا، کوئی بات بھی نہ چھپا سکی، نہ وفا رہی نہ جفا رہی، تمہاری یاد کے جو چراغ تھے، نہ جلا سکی نہ بجھا سکی، کوئی زور خود پہ رہا نہیں، کوئی بس بھی تم پہ چلا نہیں، تمہیں دیکھتی رہی دور تک مگر ہاتھ تک نہ ہلا سکی، نہیں اس میں تمہاری خطا کوئی، نہ نصیب کا کوئی دوش تھا، یہ تو میرا اپنا مزاج تھا کہ تمہیں ایک پل بھی نہ بھلا سکی۔